كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولباس التقوى ذلك خير. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ اللہ رب العزت کے یہاں اندرون کو، دل کو، باطن کو بنانے کی ضرورت ہے، یعنی دل کے اندر اچھے خیالات آنے چاہیے، دماغ کے اندر اچھی سوچ پیدا ہونی چاہیے، اس کے اکیلے کی تنہائی کی محفلیں، تنہائی کی مجلسیں اور اکیلے کے مواقع، اس کے اللہ رب العزت کے سامنے جب وہ اکیلا ہو اس وقت اس کے لیے تقوی، طہارت، پاکیزگی کا ماحول ہونا چاہیے. اسی طرح اللہ رب العزت کے یہاں ظاہری وضاقطع، انسان کے ظاہری جسم کو کہہ لیجئے، لباس کو، اس کے چہرے کو، اس کے مہرے کو، اس کے چال چلن کو، یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے یہاں مطلوب اور مقصود ہیں. اللہ رب العزت نے لباس کے بارے میں فرمایا کہ لباس اہل تقوی کا، متقیوں کا لباس پہننا تمہارے لیے ضروری ہے، بہتر ہے. ولباس التقوی، اہل تقوی کا، متقی لوگوں کا لباس. جس زمانے میں، جس جگہ پر، جس علاقے میں متقی اہل اللہ، اللہ والے لوگ جو لباس پہنتے ہیں، وہ لباس اللہ رب العزت کے یہاں مطلوب ہے، اس کو پہننا بہتر، افضل اور اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. تو لباس کی طرح چہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی صورت، داڑھی کو بڑھانے کا حکم، مونچھوں کو کم کرنے کا حکم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بار بار ملتا ہے کہ داڑھی کو بڑھائیے، مونچھوں کو کم کریے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری صورت دی گئی، ظاہری طور و طریق دیے گئے، ظاہری چہرہ دیا گیا، وہ چہرہ بھی اپنانا ہمارے لیے مقصد ہے، سنت کے اندر داخل ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے اور تم بھی اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تو میرے نبی کی سنت کو، میرے نبی کے طریقے کو، ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں سنت کو اپنانے والی. ان چیزوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک فائدہ عجیب لکھا ہے، اپنی آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی آفتوں سے، خرافات سے، بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. ظاہری انسان کے اندر نیکی جھلکتی ہے، نیکوں کے لباس پہنتا ہے، چہرہ نیک جیسا ہوتا ہے، سر پر ٹوپی ہوتی ہے، کرتا پاجامہ ہوتا ہے اور چہرہ داڑھی سے منور ہوتا ہے، تو بہت ساری برائیوں سے، آفتوں سے، خرافات سے بچ جاتا ہے. حضرت شیخ نے خود اپنا واقعہ لکھا کہ ایک جگہ سے سفر سے واپسی ہوئی، ایک جگہ اسٹیشن پر اترے اور اسٹیشن پر اترنے کے بعد پلیٹ فارم کے کناروں پر اسٹال ہوتے ہیں، وہاں پر اسٹال لگے ہوئے تھے. مجھے ٹرین سے اترنے کے بعد میں، گرمی کا زمانہ تھا، گرمی کی شدت تھی، پیاس بڑی تیز لگی اور مجھے برداشت نہیں ہوا. میں ایک اسٹال پر گیا کہ وہاں پر رنگ برنگے شربت رکھے ہوئے ہیں. میں نے شربت والے سے کہا، سکھ تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایک شربت دے دو مجھے، والا شربت اٹھا کے دے دو. اس نے مجھے بہت ہی غلط انداز میں کہا کہ جاؤ، یہاں کوئی شربت وربت نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس کی اس انداز سے یہ محسوس کرنے لگے شاید اس کے اندر مسلمانوں سے کوئی نفرت ہے. زمانہ اس وقت کا ہے اور انگریزوں کی جانب سے ہندو، سکھ اور عیسائی آپس کے مذاہب کے اندر نفرت پیدا کی جا چکی تھی، جیسے کہ آج نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے مذاہب میں. سمجھے کہ اسی کا اثر ہے شاید کہ یہ مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے. میں تو اسے پیسے دے رہا ہوں، پیسوں میں بھی نہیں دے رہا ہوں. تو جو صاحب ان کو لینا آئے تھے، بعد میں ان صاحب سے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ بتاؤ، میں شربت لینے گیا تو اس نے ایسے ایسے معاملہ کیا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ شراب کی دکان ہے.
کس کی دکان ہے؟ شراب کی دکان ہے۔ حضرت زکریا رحمۃ اللہ نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے، تیرا بہت احسان ہے، اور اس کا بھی شکریہ ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کر کے، میری ظاہری وضاقتہ دیکھ کر کے مجھے شراب سے بھگا دیا، اور اگر میری ظاہری وضاقتہ نہ ہوتی، میرے کہنے سے دیتا اور مجھ سے ہو سکتا تھا پی لیتا، اور ایک گھوٹ بھی میرے جسم میں چلا جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ اس حرام چیز سے، اس غلط چیز سے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز سے، جس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اس چیز سے اللہ رب العزت نے میرے اس ظاہری وضاقتہ سے کی وجہ سے بچا لیا۔ تو یہ فائدہ لکھا حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا کہ میرے دوستو، میرے عزیزو، ظاہری وضاقتہ متقیوں کی سی صورت ہی اپنا لو، اللہ رب العزت اسی کی وجہ سے تمہیں بہت ساری خرافات سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے گناہوں سے بچا دے گا۔ تو یہ چیزیں کوئی بے فائدہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔